هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المياه التي يجوز التطهير بها 7 میاه. یہاں سے صاحب کتاب ان پانی کا ذکر کر رہے ہیں جن سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے، جن سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی بہت ساری قسم کے ہیں، اور ان بہت سارے قسموں میں بہت سارے پانی ایسے ہیں جن سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر درخت سے اگر پانی نچوڑ لیا جائے، پھل سے جوس نکال لیا جائے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان پانی سے وضو اور پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے یہاں ان پانیوں کا ذکر کر دیا ہے جن سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ المیاہ، یہ معاون کی جمع کثرت ہے، تو المیاہ التی یجوز التطہیر بہا، وہ پانی جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، 7 میاہ، 7 قسم کے پانی ہیں۔ ماء السماء، آسمان کا پانی، تو ماء السماء آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی۔ عربی زبان میں سماون اوپر کو کہا جاتا ہے، سماون کے اصل معنی تو آسمان کے آتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کا دوسرا استعمال ہوتا ہے اوپر، ہر وہ چیز جو اوپر ہے، تو بادل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ماء السماء سے مراد ہے ماء المطر، نیچے لکھا ہوا بھی ماء السماء آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی۔ وماء البحر، اور سمندر کا پانی، تو سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ دنیا میں پانی کی تعداد زیادہ ہے اور اس میں سمندر کی تعداد زیادہ ہے، تقریباً 71% حصہ جو ہے دنیا، پورے ہمارے دنیا کا پانی ہے، سمندر زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو سمندر، جتنے بھی سمندر، سب کا پانی پاک ہے، اس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ماء النہر، اور نہر کا پانی، نہر ہی چھوٹا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ عام طور پر اس سے آب پاشی کا کام لیا جاتا ہے، کاشتکار لوگ، کسان لوگ اپنے کھیتوں میں اسی کے ذریعے سے آب پاشی کرتے ہیں، تو اس میں جو پانی آتا ہے اس سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دریا یہ نہر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو ماء النہر کے اندر دریا بھی ہے اور نہر، دونوں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور ماء البئر، اور کنویں کا پانی، کنواں ایک قسم کا نلی ہوتا ہے۔ اب ہمارے زمانے کے اندر کنویں کی شکل نہیں رہی، لیکن پہلے زمانے میں کثرت سے کنویں ہوا کرتے تھے، اسی سے لوگ اپنی پیاس بجھاتے تھے، مویشیوں کی پیاس بجھاتے تھے، اور اسی سے پاکی حاصل کرتے تھے، تو اس کا پانی بھی پاک ہے۔ آج کے دور میں جو سمرسیبل وغیرہ ہے، اس کو بھی ہم کنواں ہی کہہ سکتے ہیں، ماڈرن ہو گیا تھوڑا، لیکن جتنی گہرائی کنویں کی ہوتی تھی اتنی گہرائی ان کی بھی ہوتی ہے، تو سمرسیبل وغیرہ یا نل وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ماء البئر کے اندر کنواں بھی آتا ہے، سمرسیبل اور جو ہے نل وغیرہ جو کھود کر لگائے جاتے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اور ماء ذاب من الثلج، اور وہ پانی جو برف سے پگھلے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے نا تو خراب ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی شکل یہ بنائی ہے کہ جو ہے پہاڑوں وغیرہ پر جو ہے اس کو برف کی شکل میں جما دیتے ہیں تاکہ وہ پانی محفوظ رہے، پھر وہاں سے پانی پگھل کر وہ دریا، سمندر، گنگا، جمنا کے راستے سے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ تو ایک بہت باریک نظام ہے، اس کو سمجھیں گے آپ تو آپ کو اللہ رب العزت کی قدرت پہ یقین آئے گا کہ اللہ رب العزت کتنے بڑے قادر ہیں۔ تو سمندر کا پانی جس طرح پاک ہے، اسی طرح وہ پانی جو برف سے پگھلے وہی پانی ہے۔ ہم اگر برف پانی بنا لیں، پانی کو برف کی شکل میں متغیر کر دیں اور پھر اس کو پگھلا لیں تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو ماء ذاب من الثلج، وہ پانی
جو برف سے پگھلا ہو۔ والبردی، اور اولے کے پانی، اولا بھی ایک قسم کا برف ہی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت زمین سے پانی کو بھاپ کی شکل میں اوپر لے جاتے ہیں، اور پھر وہ بھاپی کی شکل میں بادل پہ جاتا ہے، پھر وہاں سے اپنے قدرت کاملہ سے اس کو بارش کی شکل میں زمین پر اتارتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ پانی ٹھوس شکل کے اندر، اولے کی شکل کے اندر زمین پہ گرتا ہے، پھر پگھل کر پانی بن جاتا ہے۔ تو اگر اولا کو ہم جمع کر لیں اور جمع کرنے کے بعد کسی برتن میں جمع کر لیں اور وہ پگھل جائے تو اس سے بھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ وماء العین، اور چشمے کا پانی، چشمہ یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ زمین کو اللہ رب العزت پھاڑ دیتے ہیں اور وہاں سے جو ہے چشمہ نکل پڑتا ہے، اور عام طور پر یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے، پہاڑوں پر بھی جگہ جگہ چشمے ابلتے ہیں، اور اس کے اندر جو آبشار ہوتے ہیں وہ آبشار بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ تو آبشار پہاڑوں پر ہوتے ہیں، اوپر سے دیکھا ہوگا آپ نے جو ہے پانی گرتا ہے تو وہ دراصل چشمے سے ہی نکل کے گرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تو یہ پانی ہے اور ان تمام سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 طرح کے پانی کا ذکر کر دیا، تقریباً اس کے اندر جتنے بھی پانی ہیں پاکی حاصل کرنے والے سب آ گئے، تو اس سے آدمی کو خود بخود، طالب علم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے علاوہ اور جو پانی ہے ان سے پاکی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو اس کی کئی شکلیں ہیں، ایک شکل تو میں نے بتائی کہ مثال کے طور پر کیلے کا درخت ہے، اس سے پانی ہم نے نکال لیا تو اس سے جو ہے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ پھل ہے، پھل سے ہم نے جوس نکال لیا، اس جوس سے بھی ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے اندر پانی ہے، پانی کے اندر ہم نے کسی اور چیز کو ملا دیا کہ پانی کی طبیعت ختم ہو گئی، تو وہ بھی اس سے بھی ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے، اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پھر آگے پانی کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ پانی تو اپنی طبیعت کے اعتبار سے پاک ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آسمان سے ہم جو بارش اتارتے ہیں اور وہ کیا ہے، بالکل پاک و صاف ہے۔ اور بھی بہت سارے آثار ہیں، اس کی روشنی میں فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ پانی اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے، لیکن کسی عارض کی وجہ سے پانی کی طبیعت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود پاک ہے مگر اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ثم المياه على 5 اقسام، پھر پانی 5 قسم پر ہے۔ طاہر مطہر غیر مکروہ، پہلی تو قسم وہ ہے کہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور غیر مکروہ، مکروہ نہیں یعنی کراہت سے خالی ہے، یعنی بالکل صاف ستھرا پانی ہے، بالکل 1 نمبر کا پانی، خود بھی پاک ہے اور بلا کسی کراہت کے دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے، اس کے اندر پاکی کی صلاحیت ہے۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، کہہ رہے کہ کون سا پانی ہے، وہ مائع مطلق ہے، یعنی عام پانی، بشرطے کہ جو 7 قسم کے پانی بیان کیے گئے ہیں ان 7 قسموں میں سے ہو۔ تو یہ جو 7 اقسام بیان کیے گئے ہیں، یہ 7 ہم اس کو خلاصہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو مصنف نے 7 اقسام کے پانی بیان کیے ہیں، یہی پانی ہے جو طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، غیر مکروہ بھی ہے۔ چشمے کا پانی ہوا، سمندر کا پانی ہوا، آسمان سے بارش ہوا، برف کا پانی ہوا، کنویں کا پانی ہوا، تو یہ پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، ہر ہلکا کے برابر کراہت نہیں، 1 نمبر کا پانی ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ وطاہر مطہر مکروہ، دوسرا وہ پانی ہے جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے مگر مکروہ ہے۔ مکروہ ہے یعنی اس کے اندر کراہت آ گئی۔ کراہت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسے ناپسندیدہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے پانی ہے، اس کو بلی نے پی لیا، تو اب طبعی طور پر آپ دیکھیے کہ اس پانی کو آپ پینا پسند کریں گے، طبیعت کے اندر آلودگی آ جاتی ہے نا۔ اسی طرح ایسے پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنے کو شریعت بھی ناپسند کرتی ہے،
یعنی ناجائز تو نہیں کہے گی، لیکن کہے گی کہ جو ہے ناپسند ہے. جیسے آپ اس کو پینا ناپسند کرتے ہیں، اس سے شریعت کہتی ہے کہ اس سے جو ہے پاکی حاصل مت کیجیے. اگر پاک پانی ہے تو پاک پانی سے حاصل کیجیے، 1 نمبر پانی سے پاکی حاصل کیجیے. وَمَا شُرِبَتْ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ پانی ہے جس سے بلی پی لے یا بلی کے مثل کوئی اور جانور پی لے، جیسے کہ جو ہے پرندے ہیں، چیل ہے، چیل وغیرہ جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور پرندے ہیں. وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ تھوڑا ہو. تھوڑا کا مطلب یہ ہے، آگے اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے کہ 10 در 10 یعنی 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا اگر حوض ہے، اس کے اندر بلی وغیرہ پانی پی لے تو وہ پانی بھی 1 نمبر کا رہے گا، اس کے اندر کراہت نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے ایک بالٹی کے اندر پانی رکھا ہے، ایک جگ کے اندر پانی رکھا ہے، اور اس سے کسی پرندے نے، چیر پھاڑ کرنے والے پرندے نے یا مثال کے طور پر بلی نے پانی پی لیا، تو پانی پاک تو ہے، پاک کرنے کی بھی صلاحیت ہے اس کے اندر، مگر وہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا. اگر صاف ستھرا پانی 1 نمبر کا پانی موجود ہے تو اس سے آدمی پاکی حاصل کرے، اس سے نہ کرے. اگر کر لے گا تو پاکی بھی حاصل ہو جائے گی. وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، اور تیسرا نمبر وہ پانی ہے جو خود پاک ہے مگر اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ بِنِيَّتِهِ، اور وہ پانی ہے جس کو استعمال کیا گیا ہو وہ رفع حدث کے لیے، اول قربت، یا عبادت کی نیت سے، قربت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے. کل وضوء یا الوضوء بنیتہ، جیسے وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت سے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں. تو پانی جو تیسری قسم ہے وہ خود تو پاک ہے مگر اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کون سا پانی ہے؟ ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس پانی کو ایک برتن کے اندر اکٹھا کر لیا. تو اب وہ جو پانی ہے وضو کرنے کے بعد جو ایک برتن میں اکٹھا کر لیا ہم نے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے چہرے سے لگ کر وہ پانی برتن میں اکٹھا ہوا ہے، وہ پانی پاک ہے. کپڑے پہ اگر لگ جائے یا لنگی پر لگ جائے، پائجامہ پہ لگ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی اس سے ہم اگر چاہیں کہ پھر دوبارہ وضو کریں تو اس سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے. وضو ٹوٹ گیا ہمارا تو اس سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے. یا غسل کرنا چاہیں فرض غسل تو دوبارہ اس سے فرض غسل نہیں کر سکتے اس سے. یا ہمارے پاس ہم نے وضو کر رکھا تھا اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے وضو کیا، اور نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اس سے ہم عبادت کریں گے، یعنی وضو کی نیت سے. ہم نے جو ہے اس سے وضو ہے ہمارا، اور ہم نے ایک صاف ستھرا پانی لیا، 1 نمبر کا پانی لیا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں وضو کیا، اور اس پانی کو ایک برتن کے اندر اکٹھا کر لیا. اور تفصیل سمجھیے. مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آ کر بیٹھے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ چلو ایک مرتبہ اور وضو کر لیتے ہیں تاکہ اس سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. تو ہم نے پانی منگایا، اور پانی منگانے کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں وضو کیا، اور اس پانی کو جو دوبارہ ہم وضو کریں اس پانی کو ہم نے ایک برتن کے اندر اکٹھا کر لیا. تو وہ پانی بھی طاہر ہے لیکن یعنی پاک ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک شکل. ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی. ہم نے 1 لوٹا پانی منگایا، اور 1 لوٹا پانی منگانے کے بعد کچھ نیت نہیں ہے ہماری، 1 لوٹا پانی منگایا، اس سے چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ دھو لیا، پیر دھو لیا، سر کا مسح کر لیا اسے، اور اس پانی کو ہم نے اکٹھا کر لیا برتن کے اندر. تو یہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. اس لیے کہ ہم نے اس پانی کو جو استعمال کیا ہے وہ محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. اس سے ہم نے وضو کی نیت سے، یعنی کسی عبادت کی نیت سے، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے ہم نے وضو نہیں کیا اس پانی کو ہم نے رفع حدث کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، ہم پہلے سے باوضو ہیں، تو وہ پانی پاک ہے. تو امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ گیا ہم. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو یہ جو احکام بیان کیے ہیں اس میں مائع مستعمل کا ذکر آیا ہے، یعنی طاہر مطہر کب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے استعمال کرنے کے بعد بھی استعمال کرنے کے بعد ہی سے احکام منطبق ہوں گے. تو
تو پانی ہم مثال کے طور پر وضو کر رہے ہیں تو کب ہم یہ مانیں گے کہ یہ پانی مستعمل ہو گیا ہے اور کب یہ مانیں گے کہ پانی استعمال نہیں ہوا ہے؟ تو اس میں فقہاء کی آراء مختلف ہے. خود حنفیہ میں کئی رائے ہیں. حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ پانی جب بدن سے جدا ہو کر کسی جگہ ٹھہر جائے اس وقت مستعمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد جب ہمارے عضو سے ہاتھ سے مثال کے طور پر چہرے سے پیر سے پانی الگ ہو کر کسی جگہ ٹھہر جائے، کسی گڈھے میں یا کسی برتن میں ٹھہر جائے تب مستعمل ہوگا. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو پسند نہیں کیا ہے. ایک دوسرا قول ہے اس کو پسند کیا کہ وہ کہنے کہ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرِّدِ انفصاله عن الجسد، کہ پانی مستعمل ہو جائے گا کب؟ صرف بدن سے جدا ہونے پر، یعنی جیسے ہی بدن سے جدا ہوگا پانی مستعمل ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہم ہاتھ دھو رہے ہیں اور ہاتھ اس طرح ہم نے دھویا، ہاتھ کیہونی سمیت دھویا کہ ہاتھ دھوتے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کیہونی سے پانی الگ ہوا وہ پیر پہ گر رہا ہے. ہم نے 3 مرتبہ ہاتھ دھویا اور 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سے ہمارے ہاتھ سے جو پانی لگ کر نیچے گرا ہمارے پیر پہ گرا اور پورا پیر دھل گیا. تو اگر امام طحاوی قول کو لیا جائے تو ان کے قول کے موافق ہمارا ہاتھ دھونے کا بھی فریضہ ادا ہو گیا اور پیر دھونے کا بھی فریضہ ادا ہو گیا. اس لیے کہ جب ہمارے عضو سے پانی جدا ہوا ہے تو کسی جگہ ٹھہرا نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہمارے پیر پہ گر رہا ہے اس کے بعد کہیں جا کے ٹھہر رہا ہے. لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو جس قول کو اختیار کیا ہے اس کے موافق ہمیں پیر پھر سے دھونا پڑے گا، اس لیے کہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ سے پانی الگ ہوا وہ پانی مستعمل ہو گیا. اور جب پیر پہ گر رہا ہے تو مائع مستعمل گر رہا ہے، اور مائع مستعمل جو ہے وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں.